पाकिस्तान से बाहर जो भी स्टूडेंट किसी दूसरे मुल्क में MBBS, MD, BDS या कोई और मेडिकल कैटेगरी में तालीम हासिल करने के लिए जाएगा तो उसको चाहिए कि वो जाने से पहले PMNDC से एक NOC लेकर जाए। तो PMNDC सबसे पहले देखेगी कि ये WHO से रिकॉग्नाइज्ड है कि नहीं, तो तब आपको सिर्फ आपका मैट्रिक, इंटरमीडिएट यानी FSC का रिजल्ट कार्ड, एक तस्वीर, पेरेंट्स में से किसी का ID कार्ड की कॉपी और वो यूनिवर्सिटी जहां आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं उसका एडमिशन लेटर आपको चाहिए होता था। जी अस्सलाम वालेकुम, ज़बीउल अबलगन अरसल एजुकेशनल सर्विसेज के ऑफिस से मैं आपसे मुखातिब हूं और आज मैं पाकिस्तान के उन तुलबा और पेरेंट्स के से मुखातब होने जा रहा हूं जो पाकिस्तान से बाहर मेडिकल की तालीम हासिल करने के लिए जाना चाहते हैं। चूँकि आप जब पाकिस्तान से बाहर मेडिकल की तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं तो आपको अपनी नेशनल अथॉरिटी यानी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है और आपको ये जानना पड़ता है कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं। तो आज की वीडियो में जो एक नई अपडेट आई है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल की तरफ से या उसकी बाज़गश्त सुनाई दे रही है अखबारात के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए, और आपने ख़बरों में ये बाज़गश्त सुन ली होगी कि पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने डिसाइड किया है कि पाकिस्तान से बाहर जो भी स्टूडेंट किसी दूसरे मुल्क में MBBS, MD, BDS या कोई और मेडिकल कैटेगरी में तालीम हासिल करने के लिए जाएगा तो उसको चाहिए कि वो जाने से पहले PMNDC से एक NOC लेकर जाए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। वो बताए कि वो किस यूनिवर्सिटी, किस कंट्री में, किस प्रोग्राम में पढ़ने के लिए जा रहा है, तो हम उसे एक NOC इशू करेंगे। उस NOC के बाद वो पाकिस्तान से बाहर जा सकता है। बसूरत दिगर अगर उन्होंने NOC हासिल नहीं किया और वो पाकिस्तान से बाहर चले गए तालीम हासिल करने के लिए, तो जब वो डिग्री लेकर वापस आएंगे तो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल उनकी डिग्री को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैं आपको ये अर्ज़ कर दूं, इसमें आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं उन पेरेंट्स से भी बात करना चाहता हूं, उन स्टूडेंट्स को भी कहना चाहता हूं कि आपको इस हवाले से बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए, चूँकि इससे पहले 2016 तक भी PMNDC NOC इशू किया करती थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे स्टूडेंट्स जो भी पाकिस्तान से बाहर जाते थे तो वो PMDC से NOC हासिल करने के बाद ही जाते थे और ये सिलसिला 2016 तक चलता रहा। 2016 में PMNDC ने NOC देने बंद कर दिए, यानी कि उन्होंने ये कह दिया कि जो भी स्टूडेंट पाकिस्तान से बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहता है वो पाकिस्तान से बाहर पढ़ने के लिए जा सकता है। तो अभी मैं ये अर्ज़ कर दूं कि कुछ पेरेंट्स ये भी समझते हैं कि पता नहीं इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे, कौन कौन सी चीज़ें हमें चाहिए होंगी, वो हम इतनी बड़ी भारी भरकम फाइल हम फिल कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे और हम उनकी रिक्वायरमेंट पर पूरा उतर सकेंगे नहीं उतर सकेंगे। तो मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ कि जब 2016 से पहले तक ये NOC इशू हुआ करते थे तो तब आपको सिर्फ आपका मैट्रिक, इंटरमीडिएट यानी FSC का रिजल्ट कार्ड, एक तस्वीर, पेरेंट्स में से किसी का ID कार्ड की कॉपी और वो यूनिवर्सिटी जहां आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं उसका एडमिशन लेटर आपको चाहिए होता था और ये एक फ़ाइल बन जाती थी। ये एक फ़ाइल लेकर के आप PMNDC के ऑफिस इस्लामाबाद जाते थे और PMDC के बिल्कुल बगल में वहाँ नेशनल बैंक था। 5,000 रुपये वहाँ फ़ीस जमा करवाई जाती थी। वो वोचर आप साथ लगाते थे, रिसिप्ट जो फ़ीस जमा करवाई होती थी, और वो फाइल आप PMDC का जो फॉर्म होता था NOC लेने के लिए उसको फिल करने के बाद PMDC के ऑफिस में जमा करवा देते थे। उस फॉर्म के अंदर आप अपना होम एड्रेस भी लिखते थे जहां आप NOC वसूल करना चाहते थे। तो आप जब वो फाइल जमा करवा देते तो 15 या 20 दिन के बाद आपके वो एड्रेस जो आपने फॉर्म पर लिखा होता था उस पर आपको NOC रवाना कर दिया जाता था, यानी भेज दिया जाता था आपको NOC। अब सुनने में आ रहा है कि जो फ़ीस मैंने आपको बताई है कि 2016 तक 5,000 रुपये फ़ीस थी,
اب سننے میں آ رہا ہے کہ شاید وہ فیس جو ہے وہ 15,000 روپے کر دی جائے گی، اور ظاہر ہے اس سے پی ایم ڈی سی کو اچھا خاصا ریونیو بھی اکٹھا ہو جائے گا۔ اچھا، میں اب اس میں عرض کروں کہ اب کیا ریکوائرمنٹس ہوں گی، وہ تو میں نے آپ کو 2016 تک کی جو پریکٹس ہو رہا تھا این او سی، میں نے آپ کو وہ ریکوائرمنٹس بتائی ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب کیا ریکوائرمنٹ ہیں یا کیا ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہیں۔ تو دیکھیں 2016 تک پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر ایسی کوئی لسٹ جاری نہیں کی تھی اسٹوڈنٹس یا پیرنٹس کی رہنمائی کے لیے کہ آپ صرف ان ملکوں میں اور صرف ان کالجز یا یونیورسٹیز میں پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ آپ پڑھنے نہیں جا سکتے۔ تب کوئی ایسی لسٹ نہیں ہوتی تھی، تب صرف ایک ہی کرائٹیریا تھا کہ اگر آپ WHO یعنی ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن سے آپ کی یونیورسٹی ریکگنائزڈ ہے جہاں آپ پڑھنے جا رہے ہیں تو آپ وہاں پڑھنے کے لیے جا سکتے ہیں۔ تو ابھی چونکہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نے اپنی پہلی ایڈوائزری کے تحت آلریڈی ہمیں جو ہے وہ ایک ایڈوائزری جاری کی ہوئی ہے، اور تمام یونیورسٹیز کی، تمام کنٹریز کی ایک لسٹ اور فہرست اپنی ویب سائٹ پر ایشو کی ہوئی ہے، یعنی کہ اگر آپ انٹرنیشنل سکولز میں جاتے ہیں جو پی ایم ڈی سی کی ویب سائٹ پر ہے تو وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو الفابیٹیکلی یعنی اے سے لے کے زیڈ تک آپ کو تمام کنٹریز جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ اگر آپ سپوز آسٹریلیا پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، افغانستان MBBS کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو آپ اے میں آئیں گے اور اے کو کلک کریں گے اور اے کے نام سے جتنے بھی کنٹریز ہوں گے وہ فہرست میں آ جائیں گے، یعنی آسٹریلیا آ گیا ہے، افغانستان آ گیا ہے، امریکہ USA آ گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ میں چونکہ افغانستان پڑھنے جانا ہے تو آپ اس پر کلک کرتے ہیں، تو جن یونیورسٹیز یا کالجز میں آپ کو PMDC جانے کے لیے الاؤ کرتی ہے ان کے نام افغانستان کے اس کنٹری میں لسٹ میں آئے ہوں گے، 4 یا 5 10 20 جتنے بھی نام انہوں نے الاؤ کیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے آپ ازبکستان پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، آپ یو میں آئیں گے، کلک کریں گے، آپ دیکھیں گے کہ ازبکستان کنٹری میں میں نے آنا ہے، اس پہ دیکھیں کہ بھئی کس یونیورسٹی کو PMDC الاؤ کرتی ہے۔ تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ PMDC نے کس کنٹری کے کس یونیورسٹی میں مجھے جانے کا جو ہے وہ گائیڈ لائن دی ہے اور کہاں جانے کے لیے مجھے الاؤ کر رکھا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ابھی PMDC جب NOC ایشو کرنے کا PMDC نے فیصلہ کیا ہے تو PMDC سب سے پہلے دیکھے گی کہ یہ WHO سے ریکگنائزڈ ہے کہ نہیں۔ جس یونیورسٹی کا ایڈمیشن لیٹر آپ PMDC کو پرووائڈ کریں گے NOC کے لیے کہ بھئی میں اس یونیورسٹی میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، اپنے ایجوکیشنل ڈاکومنٹس میٹرک FSC یہ آپ دیں گے، تصویر دیں گے، اور اگر فیس 15,000 ہے تو 15,000 نیشنل بینک میں جمع کروا کے آپ اس کی ریسپٹ دیں گے۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس دفعہ PMDC سب سے پہلے WHO کی لسٹ میں آپ کی یونیورسٹی کو دیکھے گی جہاں آپ پڑھنے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ دیکھے گی کہ وہ خود PMDC کی لسٹ میں ہے کہ نہیں ہے۔ اگر وہ PMDC کی لسٹ میں بھی ہے، اگر WHO میں بھی ہے، اور شاید مے بی اور مے بی ناٹ، آئی ایم ناٹ شیور، میں بھی اس دفعہ وہ WFME یعنی ورلڈ فیڈریشن آف میڈیکل ایجوکیشن کی لسٹ کو بھی حصہ بنا دیں۔ اور پھر ایک اور 5ویں بات، ہو سکتا ہے کہ PMDC اس دفعہ MD-CAT کو بھی شرط کے طور پر ساتھ لاگو کر دے کہ جو پاکستان سے باہر بھی پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں وہ بھی MD-CAT کا رزلٹ دیں گے، ایگزام دیں گے، اور ان کے لیے بھی MD-CAT پاس کرنا ضروری ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ آخری دونوں باتیں میں شور نہیں ہوں۔ WFME اور MD-CAT میں اپیئرنس اور اس کو پاس کرنا، اس میں میں شور نہیں ہوں، لیکن 90% میرا اندازہ یہ ہے، 90% مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ WFME اور MD-CAT کو اس دفعہ NOC لینے کے لیے فائل کا حصہ بنا دیا جائے گا کہ آپ یہاں MD-CAT میں اپیئر ہوں گے، اور وہ کوئی بھی ایک کرائٹیریا بنا دیں گے کہ جیسے ابھی انڈیا کے اندر نیٹ کا ایگزام ہوا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ 164 جو جنرل سیٹس ہیں اس کے لیے 164 مارکس کو جو ہے وہ نیسیسری قرار دے دیا گیا ہے کہ 164 سے کم والے انڈیا سے باہر MBBS کے لیے نہیں جا سکتے۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بھی MD-CAT میں جو انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے وہاں کچھ ایسا سکور اناؤنس کر دیا جائے
کہ اس سے کم والے 150 والے 155 والے جو ہے اس سے کم والے پاکستان سے باہر پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتے. ہو سکتا ہے وہ بھی یہ کر دیں, لیکن آئی ایم ٹیلنگ ٹو یو اگین آئی ایم ناٹ شیور کہ ایسا ہونے جا رہا ہے کہ نہیں. لیکن پہلی جو باتیں ہیں وہ کنفرم ہے کہ وہ آپ کو جس یونیورسٹی میں آپ پڑھنے جا رہے ہوں گے, این او سی کے لیے اگر آپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو اس یونیورسٹی کا ایڈمیشن لیٹر دینا ہوگا, آپ کو میٹرک, ایف ایس سی کا رزلٹ کارڈ, ایک تصویر, پیرنٹس میں سے کسی کا آئی ڈی کارڈ, اور ایک پی ایم ڈی سی کا این او سی کے لیے فارم جو آپ فل کریں گے کہ جہاں آپ این او سی وصول کرنا چاہیں گے, اور 15,000 روپے فی جو نیشنل بینک میں جمع کروائیں گے. یہ 7 چیزیں کہ آپ کی ایک فائل بنے گی, یہ تو کنفرم ہے. باقی ہمارا اندازہ ہے کہ ہو سکتا ہے ایم ڈی کیٹ اور ڈبلیو ایف ایم ہو. تو میں یہ کہنے جا رہا تھا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ آپ کو پی ایم ڈی سی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ پی ایم این ڈی سی جو ہے وہ آپ کی سہولت کے لیے, آپ کو آپ کی گائیڈ لائن کے لیے, آپ کی رہنمائی کے لیے ایک قدم مزید آگے بڑھی ہے. وہ نہیں چاہتے کہ آپ دوسرے ملکوں میں جا کر پریشان ہوں, وہ نہیں چاہتے کہ آپ جیسے کرغزستان کا واقعہ ہوا ہے, بیسیکلی این او سی جاری کرنے کا جو فیصلہ ہے یہ اسی کرغزستان کے واقعہ کو ہی بنیاد بنا کر لیا گیا ہے کہ کرغزستان کو کہ پہلے بھی بلیک لسٹ کیا گیا تھا. تو اس لیے پی ایم ڈی سی نے اب بڑا کلیئرلی جو ہے وہ ایک کلیئرٹی کے ساتھ ایک گائیڈ لائن دینا چاہتے ہیں کہ ہم جب این او سی دیں گے, نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ, تو یو کین سے کہ ادر میننگ اس کے یہ ہوں گے کہ پی ایم ڈی سی آپ کی رسپانسیبل ہوگی, پی ایم ڈی سی آپ کی ذمہ داری اٹھا رہی ہے, چونکہ پی ایم ڈی سی خود آپ کو بھیج رہی ہے. آپ نے تو مشورہ کیا ہے پی ایم ڈی سی سے کہ سر یہ میرا ایڈمیشن لیٹر ہے, یہ مجھے فلاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہے, یہاں جانا چاہتا ہوں, مجھے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے. اور اگر پی ایم ڈی سی آپ کو کہتی ہے کہ آپ چلے جائیں, تو پھر دیکھیں نا, اسٹیٹ نے آپ کی ذمہ داری لے لی ہے, پاکستان گورنمنٹ نے آپ کی ذمہ داری لے لی ہے. تو میرے خیال میں سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے, بلکہ اس پہ ہمیں پیرنٹس کو اطمینان ہونا چاہیے, اسٹوڈنٹس کو خوش ہونا چاہیے کہ ہماری جو باہر پڑھنے کے لیے ہم ایجوکیشن دینے جا رہے تھے, اس میں ہماری اسٹیٹ بھی ہمارے اس فیصلے میں شامل ہو گئی ہے, ہماری اسٹیٹ بھی ہمارے ڈیسیجن میں شامل ہے. آپ کا بہت شکریہ.